اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136، 37 اور 38 آج کے درس میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قولو اے ایمان والو تم کہو، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم اور جو عطا کیا گیا موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام کو، وما اوتی النبیون من ربهم اور جو نبیوں کو عطا کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم ان کے درمیان یعنی ان نبیوں کے درمیان ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون اور ہم اسی ذات کے فرما بردار ہیں۔ ونحن له مسلمون کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ یہاں پہ میں مسلمون کا معنی تابع فرمان کر رہا ہوں، آگے جا کے میں اس کی وضاحت عرض کروں گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اگر تو وہ کافر ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اس کی مثل جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا تب تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، اس صورت میں وہ ہدایت والے ہیں۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو تب وہ سخت دل ہیں، تب وہ سخت گمراہی میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ایسی صورت میں اللہ ان کے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یہاں پہ دو طاقتیں اللہ کریم کی ہیں، میں اس کے بعد اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ کون اچھا ہو سکتا ہے، کون سا رنگ اچھا ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ پہلی بات اس پہلی آیت مبارکہ میں ایمانیات کے بارے میں کی گئی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ بنیادی طور پر ایک دین کے 3 بنیادی سٹرکچر ہوتے ہیں۔ ایک کا تعلق ایمانیات سے ہوتا ہے، جس کو ہم اگر موٹا سا لفظ بولا جائے تو عقائد کہتے ہیں۔ عقائد اللہ کریم نے تمام انبیاء علیہم السلام کو یکساں عطا کر کے بھیجے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے جو عقائد ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک اللہ کی وحدانیت، دوسرا اللہ کریم کی طرف سے منصب رسالت عطا کیا جانا، اور اسی رسالت کے اندر وہ رسالہ بھی آتا ہے، وہ میسج بھی آتا ہے جو کتاب کی صورت میں اللہ کریم عطا کرتے ہیں۔ تیسری صورت قیامت کے دن کی طرف کوچ کرنا۔ اس قیامت کے دن کی طرف کوچ کرنے میں بعث بعد الموت جس میں موت بھی شامل ہے، موت سے اٹھنا بھی شامل ہے، اٹھنے کے بعد عذاب و عقاب یا انعام و اکرام یہ کیفیت بھی شامل ہے، پھر آگے میزان کی کیفیت کے بعد کا فیصلہ جنت و جہنم اس میں شامل ہے۔ یہ 3 بنیادی طور پہ ایمانیات کے حصہ ہوتے ہیں، توحید باری تعالیٰ، رسالت اور بعث بعد الموت۔ یہ عقائد اور یہ ایمانیات کا حصہ ہیں۔
اس کے علاوہ ایک بنیادی سٹرکچر ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے احکام اور شریعت یہ ہر امت کے لیے مختلف ہوتے رہے ہیں، اور اس میں تھوڑی بہت کمی پیشی یا تبدیلی آتی رہی ہے۔ کبھی تو مکمل طور پر شریعت کو تبدیل کیا گیا، اور کبھی ایک نبی کی طرف ایک شریعت عطا کی گئی اور دوسرے نبی کی طرف تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ شریعت عطا کی گئی۔ تیسری چیز ہے موریلٹی، اخلاقیات۔ اخلاقیات کا تعلق انسانیت سے ہے۔ جب سے اس کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اسلام میں اخلاقیات اور طرح کے ہیں اور دین موسوی میں اخلاقیات اور طرح کے ہیں، نہیں، اخلاقیات کا تعلق بھی یکسانیت سے ہے، اور اس کا بنیادی ماخذ اور منبع انسان ہوتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کہ اخلاق میں آ کر انسان نے انسان کے ساتھ جو تعلق بنانا ہوتا ہے نا، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے۔ اخلاق کا تعلق اللہ کریم کی ذات طیبہ کے ساتھ نہیں ہوتا، ہاں آرڈر ضرور آتا ہے، کمانڈ ضرور آتی ہے۔ عقائد کا تعلق اللہ کریم کی ذات طیبہ سے ہوتا ہے۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ریلیشن بندوں کا بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ اخلاق پہ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایمانیات کا ذکر کیا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے ایمانیات میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلوں کا ذکر کیا۔ اے ایمان والو قولوا آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو اللہ کریم کی طرف سے نازل کیا گیا نا، پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تسلسل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ یہ بنیادی طور پر دو دھارے ہیں حضرت ابراہیم کی ذات طیبہ سے منسلک۔ ایک انبیاء بنی اسرائیل کا دھارا ہے جو حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق کے واسطے سے حضرت یعقوب کے تسلسل سے آگے چلتا ہے، اور پھر اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ ان ایک دھارے کا ذکر کیا، درمیان میں حضرت اسماعیل کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو جو اللہ کریم نے ان انبیاء کو عطا کیا ہے نا، ایمان والوں کو یعنی امت محمدیہ پر ضروری ہے کہ جو اللہ کریم نے ان کو عطا کیا اس پر ایمان لے آئیں۔ یہاں پہ میں آپ کے ایک بہترین چیز گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دین اسلام کے اندر نا آپ جانتے ہیں ایکسیپٹنس ہے، قبولیت ہے۔ باقی مذاہب کے اندر ایک طرف ریجیکشن آتی ہے، ایک طرف ایکسیپٹنس آتی ہے۔ دین اسلام کے اندر کبھی بھی ریجیکشن نہیں آپ کو ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات طیبہ آپ کو لے لینا، تو آپ کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا جب تک حضرت ابراہیم کی ذات طیبہ پر آپ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، اب وجودی جو مذاہب ہیں نا، جو ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں، وہ دو بڑے مذاہب ہیں جو آسمانی مذاہب کا جن کا نام ملتا ہے۔ ایک آپ جانتے ہیں کہ یہودیت کا مذہب ہے جس کو جیوڈائزم کہا جاتا ہے، اور ایک کرسچینٹی ہے جس کو عیسائیت کہا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں بنیادی مذاہب جو آسمانی مذاہب شمار ہوتے ہیں، ان کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کی نشانیاں ہونے کے باوجود ریجیکشن ہے۔ آپ ان سے کہیے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو آپ تسلیم کرتے ہیں، وہ انکار کریں گے۔ لیکن ذرا امت محمدی کے کسی بندے سے کہیں کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، وہ انکار نہیں کریں گے۔ الحمدللہ یہ دین اسلام کے اندر آپ کا اسلام کامل نہیں ہو۔ آپ جانتے ہیں ہمیں بچپن میں دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک ایمان مجمل، ایک ایمان مفصل۔ اور ایمان مجمل میں بھی وہی بات ہے، ایمان مفصل میں بھی ذرا قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ۔ گویا میرا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ایمان نہ لاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ایمان نہ لاؤں۔ یہ ہے وہ آرڈر اور کمانڈ جو اللہ رب العزت نے پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ اچھا، اینڈ پہ ارشاد فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ کیا مطلب مسلمان ہونے کا؟ یہاں پہ ایک جہت تو یہ ہے کہ فرما بردار ہیں اللہ کریم کی ذات طیبہ کے۔ اسلام کا مطلب ہی سبمیشن ہوتا ہے، یعنی آپ اپنی ساری ایکٹیویٹیز، اپنے سارے ایکشن اللہ کریم کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اللہ کریم آپ سے جواب دہ بھی ہوتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے۔
اب ایک طرف یہ مفہوم ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں. جیسے انبیاء سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان تھے، ایسے ہی ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں. اس سے یہ ایک بات پتہ چلتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے، دین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ الگ بات ہے کہ ان کے ماننے والوں نے یا بعد میں لوگوں نے ادیان کے نام مختلف کر لیے، دین ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے. اس لیے پانچویں سپارے میں غالباً ایک آیت مبارکہ آپ کو ملے گی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک متبرک معتبر قسم کا جو دین ہے وہ دین اسلام. تو اس اسلام کا نام اللہ کریم نے ایسے مذہب کے طور پہ لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا ہے جس کا مفہوم ہی امن ہے، سلامتی ہے. لہٰذا جب بھی آپ، اسی کا تعلق السلام علیکم سے ہے نا، جب بھی آپ سلام کرتے ہیں تو آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں اور اپنے ہاتھ زبان سے دوسرے کو محفوظ کر رہے ہیں. آگے چلیے، اللہ رب العزت نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو یہ لوگ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم سارے نبیوں پہ اللہ کریم کے سارے بھیجے ہوئے نظاموں کے اوپر ایمان لے آ رہے ہو نا، اگر تو یہ لوگ کافر ایسے ایمان لے آئیں تب یہ ہدایت پہ ہے. ایمان کی کسوٹی یہی ہے نا کہ کیسے ایمان لایا جائے. تو جب تھوڑی سی بھی درمیان میں کجی آ جائے نا، منافقت آ جائے، نہیں جی ہم اس پر تو نہیں لاتے، اس پر لے آئیں گے، نہیں ہم اس نبی پہ نہیں لائیں گے، اس کے اوپر ایمان لیں، نہیں اس نبی میں عیب نہ، یہ نہیں ہے. آپ کو بلائنڈ انداز میں اللہ کریم کے بتائے ہوئے انداز کے اوپر، بنائے ہوئے نظام کے اوپر ایمان لانا ہے اور یہی دین ہے. اگر تو ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کے درمیان، ان کے دل میں ضلالت ہے، شقاق ہے، کجی ہے. ایسی صورت میں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی، اللہ ان سے نمٹ لے گا. اب یہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو صفات ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ جو سمیع اور علیم کی پاور ہے نا، یہ بڑی انتہا درجے کی پاور ہے. مثال کے طور پر سمیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پلاننگ کرتا ہے نا، تو وہ مومنوں کے، ایمان والوں کے، نبی علیہ السلام کی ذات کے خلاف پلاننگ کرتا ہے. سمیع ہے، وہ سن رہا ہے. تم چاہے جتنے پردوں میں بیٹھ کے پلاننگ کرو، وہ سن رہا ہے. علیم، تمہارے دلوں میں اٹھنے والے چھوٹے چھوٹے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے، جن کو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ایک اپنی رائے ہے، ذاتی رائے ہے اور میں یہ کروں گا، لیکن وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے. آخری آیت مبارکہ صبغۃ اللہ. عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ ہے بیپتزم کا، کہ وہ بیپتائز کرتے ہیں جب کسی بچے کو کہتے ہیں کہ وہ بالغ ہو گیا ہے تو اب جس کے اوپر کرسچنز کا رنگ چڑھا دیا جائے، تو بعض اوقات پیلا کلر کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں ہندوازم میں بھی یہ چیز کامن ہے اور پائی جاتی ہے. تو ایسی چیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ کلر کر کے، رنگ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین میں آ گئے ہیں. اصل تو ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ آ کے مفسرین اکرام نے اللہ کے رنگ کی وضاحت کی ہے. وہ کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اللہ، جو کہ 12 مرتبہ من یطع اللہ والرسول کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے رسول کی اتباع کی، اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہاں پہ آ کے جو سٹرکچر ہے نا، وہ محمدیت کا رنگ ہے. جس نے پریکٹیکلی محمدیت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا نا، گویا اس کی ذات کے اوپر اللہ کریم کا رنگ چڑھ گیا. اور پھر اسی لیے یہاں پہ ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ وہ مومن کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت گزار رہیں گے. اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کو اختیار کر لینا اللہ کا رنگ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ سیرت کو اختیار کر لینا اللہ کا رنگ ہے. تو یہی عبادت کی آخری کسوٹی ہے. دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.